اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو السلام علیکم۔ آج ہر انسان پریشان دکھائی دیتا ہے، کوئی کاروبار کی بندش کی وجہ سے تو کوئی اولاد کی نافرمانیوں کی وجہ سے، کوئی جادو ٹونا اور نظر بد اور آسیب کی وجہ سے پریشان ہے۔ ہر بندہ پریشان دکھائی دیتا ہے، اور جتنے ہی ہم دین اسلام سے دور ہوں گے، جتنے ہی ہم اذکار سے دور ہوں گے، اتنے ہی ہم پریشان دکھائی دیں گے۔ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ جو لوگ اکثر ہی زیادہ ہی دین سے دور ہوتے ہیں، عبادات سے دور ہوتے ہیں، ذکر اذکار سے دور ہوتے ہیں، جو عبادات نہیں کرتے ہیں، جو نفل نوافل نہیں پڑھتے ہیں، جو صدقہ خیرات نہیں کرتے ہیں، وہی لوگ زیادہ جادو ٹونے کا رونا روتے ہیں، وہی لوگ زیادہ پریشانیوں کا رونا روتے ہیں، کاروبار کا گھاٹے کا رونا روتے ہیں، اور خود تو لے کے کبھی اپنی اولاد کو مسجد تک نہیں گئے اور خود بھی نہیں پڑھی۔ جب اولاد کو نہیں تربیت دی تو اولاد بھی نہیں پڑھے گی، جب وہ نہیں پڑھے گی تو نافرمان بنے گی، کیونکہ بچے جو ہیں ہمیشہ فالوز کرتے ہیں اپنے پیرنٹس کو، والدین کو فالو کرتے ہیں۔ if father smokes، اگر باپ اسموکنگ کرتا ہے، سگریٹ کو سموک کرتا ہے، تو اس کی اولاد لازمی طور پر 100% جو ہے نا وہ سگریٹ سموک کرے گی، اور وہ وداؤٹ اینی فیئر، بغیر کسی ڈر کے وہ جو ہے نا وہ سگریٹ کو وہ نوشی کریں گے۔ اسی طرح جو عادات ہیبٹس جو ہوتی ہیں، جو والدین، جو رشتہ داروں میں، جو بڑوں میں ہوتی ہیں، کلاس فیلوز میں ہوتی ہیں، وہی اڈاپٹ جلد کی جاتی ہیں، کیونکہ وہ فالو کرتے ہیں۔ میں آج آپ کے لیے دعائیں لے کر آیا ہوں۔ جو انسان پریشان ہے، جو کہتا ہے کاروبار میں گھاٹا ہے، جو کہتا ہے کہ مجھے اولاد پریشان کر رہی ہے، وہ اس کا مطالعہ کرے، اس کو پڑھے، اس کو سنے، اور اس کا انشاءاللہ زندگی بدل جائے گی۔ تو یہ حرز اعظم ہے، اس سے جو ہے نا ہر کوئی جو ہے واقف ہے۔ اس کے شروع میں بھی دیکھیں لکھا ہوا ہے جادو ٹونے اور نظر بد کا قرآنی علاج، قرآن کے اعتبار سے علاج۔ نیچے دیکھیں قرآن کریم ساتھ، نیچے نہیں، میں نے یہاں ساتھ رکھا ہوا ہے، اس ریل کے اوپر، تو تختی کے اوپر میں نے قرآن کریم رکھا ہوا ہے، تو یہ حرز اعظم بھی قرآن کریم ہی ہے۔ اچھا، جب جاتے ہیں لوگ جناب اس کے پاس چلے گئے جی فلاں کے پاس، اور یہ پھر بعد میں جب وہ پہلے لٹ جاتے ہیں نا، بعد میں کہتے ہیں یہ جیلی نکلا ہے جی، یہ جیلی جناب شفا خانے والا ہے، یہ جیلی ڈاکٹر ہے جی، یہ جیلی آستانے والا ہے جی، یہ جیلی پیر ہے جی۔ پہلے نہیں دکھتا، پہلے لاکھوں لوگ اس پہ جا رہے ہوتے ہیں، لیکن جب کوئی بات پکڑی جاتی تب وہی جیلی ہو جاتا ہے۔ بھائی جیلی، اب یہ دیکھیں آپ خود اس کو پرکھ سکتے ہیں نا۔ تو جب آپ قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، when you follow the teachings of Islam، تو میرا خیال ہے پھر آپ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے، کبھی بھی آپ لوٹیں گے نہیں، اپنی عزتیں نہیں لوٹائیں گے، نہ ہی اپنی دولت بے تحاشا لوٹائیں گے، آپ بچ جائیں گے۔ you will be safe، آپ سیف ہو جائیں گے، سیف مین حفاظت میں آپ محفوظ ہو جائیں گے۔ آپ ایک وہ جو ڈھال آپ کو مل جائے گی، ڈھال۔ اب ڈھال کیا ہے بھلا؟ یعنی کہ قرآن کریم ڈھال ہے اور حدیث ہے، وہ دم جو حدیث میں ہو وہی بیسٹ ہے۔ میں نے دیکھا ہے لوگ جو دم وہ جناب جی کوئی منتر پڑھ رہا ہے، منتر کیا ہے بتائیں آپ کو؟ جو ہندوؤں کی پرانی باتیں، ہندوؤں کی کتابیں، وہ منتر ہوتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں۔ اچھا، وہ پڑھ کے دم کروا رہا ہے، نہ کرنے والے کو پتا کیا کر رہا ہوں، نہ کروانے والے کو پتا کیا کر رہا ہوں۔ اور بھائی دم بھی شفا ہے، اگر وہ شفا تب ہے جب وہ حدیث کے مطابق ہو، محمد عربی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں سے نکلا ہوا ہو، تب اس میں شفا ہے نا بھائی۔ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی نہیں، بتایا ہی نہیں، ہونٹوں سے نکلے ہوئے لفظ ہی نہیں ہے، تو وہ کہاں سے شفا ہوئی؟ اور جناب کوئی کس سے کر رہا ہے، کوئی کس سے کر رہا ہے، کوئی کیسے، کوئی باتیں وہ بنا کے وہ دم کر رہا ہے، کوئی اردو میں ہے، کوئی فارسی میں ہے، کوئی عددوں میں ہے، عدد ہند سے گنتی جو 18ویں صدی میں جا کے ایجاد ہوئی بھائی، اس سے لوگ کر رہے ہیں اس کو جی، جس سے آپ گلے میں ڈال لو جی، اس سے یہ ہو جائے گا۔ بھائی آپ فرسٹ آف آل یو شوڈ ریسرچ، سب سے پہلے آپ کو ریسرچ کرنی چاہیے۔ ریسرچ از دا بیسٹ ٹول، ریسرچ تو ایک بہت بڑا بہترین ٹول ہے۔ اب کون سا ٹول؟ یو شوڈ یوز دا ٹول آف ریسرچ۔ میرے پیارے بھائیو، آپ کو
ریسرچ والا ٹول ضرور اپنانا چاہیے، آپ کو تحقیق کرنی چاہیے، ریسرچ کرنی چاہیے۔ تو میں یہاں پہ جو لے کر آیا ہوں نا، حرز اعظم ہے، یہ دیکھیں یہ حرز اعظم چھوٹی سی کتاب ہے، آپ آدھا گھنٹہ اس کو اگر پڑھیں گے تو یہ آپ اس کو مکمل پڑھ لیں گے۔ ہم کوشش کریں گے اس کو پڑھنے کی، بتانے کی، آپ کو اس کا میننگ بتانے کی، تو تاکہ آپ پڑھیں اور اس کو جو انڈرسٹینڈ کر لیں۔ اور دیکھیں پڑھنے کی کہ جی میری عمر گزر گیا جی پڑھنے کی، میرے اب انڈرسٹینڈ نہیں کر رہا، میرا دماغ موٹا ہے، سب جھوٹ ہے، یہ سب بہکاوے ہیں، سب یہ 2 نمبری ہے، سب یہ رانگ نمبرز ہیں۔ اصل تو آپ کسی بھی ٹائم سیکھ سکتے ہیں، یو کین لرن اینی ٹائم آف یور ایج کے کسی بھی ٹائم پہ آپ سیکھ سکتے ہیں۔ ہاں بہت زیادہ بڑھاپا آ گیا ہے تب تو جو دماغ کے سیل جو ہیں وہ کمزور ہو گئے ہیں، تب تو وہ نہیں نا پک کریں گے بات کو، کمزور ہو گئے ہیں، لیکن تب بھی تو آپ کچھ نہ کچھ تو ضرور سیکھ سکتے ہیں۔ کمزوری دماغ اربوں سیلز ہیں جی، ہمارا دماغ میموری فل ہو گئی، بھائی یہ وہ میموری کارڈ نہیں ہے انسان کا بنایا ہوا، یہ رحمان کا بنایا ہوا میموری کارڈ ہے، یہ میرے بھائی کبھی بھی نہیں بھرتا، یہ بہت وسیع ہے، بہت زیادہ گیگا بائٹس جو ہے نا، میگا گیگا بائٹس جی بی، یہ ساری چیزیں اربوں چیزیں اس میں سما سکتی ہیں، اربوں جو ہے نا میگا گیگا بائٹس جو ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کے دماغ میں رکھے، اتنا بڑا مائنڈ ہے، تو اس مائنڈ کو یوز بھی کرے نا انسان، تبھی کامیاب ہے اگر وہ اس کو استعمال کرے گا، یوز کرے گا۔ اب مجھے امید ہے کہ آپ بھی اس کو یوز کریں گے۔ مائی ڈیئر فرینڈس، فرسٹ آف آل یو شوڈ یوز یور مائنڈ، یور برین اف یو وانٹ ٹو سکسیس۔ اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں تو آپ کو بھی یہ اپنا مائنڈ، دماغ استعمال کرنا چاہیے۔ چلیں اب ہم آتے ہیں اپنے جو ہے نا اس سبق کی طرف کہ ہم جو کون سا سبق ہے ہمارا، ہم اسے ذرا پڑھتے ہیں۔ تو آئیے ذرا سب سے پہلے ہے جس کے یہ دیکھیں یہاں عنوانات ہیں، تو یہاں پہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے نام بھی دیے ہوئے ہیں، تو یہ نام انشاءاللہ ناموں کے بارے میں پھر ہم کسی دن پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہے تندرستی، ایمان، تندرستی صحت و تندرستی ایمان کے بعد بندے پر اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا انعام ہے۔ اس لحاظ سے انسان پر لازم ہے کہ وہ اپنی صحت کی خوب حفاظت کرے، خوب حفاظت کرنے اور اسے خراب ہونے سے بچائے۔ ہر ذی شعور ایسا کرتا بھی ہے، لیکن کچھ غیر حسی بیماریاں اچانک انسان کو اپنی گرفت میں لے لیتی ہیں، جیسا کہ جادو، اسیب، جنات اور نظر بد وغیرہ۔ دوائیوں کے ذریعے ان کا علاج ممکن ہوتا ہے۔ اچھا، یعنی کہ ممکن دوائیوں کے ساتھ اس کا علاج ممکن نہیں ہوتا ہے، دوائیوں کے ذریعے ان کا علاج ممکن نہیں ہوتا، اس لیے اکثر لوگ روحانی علاج کے لیے مختلف عاملوں کا رخ کرتے ہیں۔ عاملوں کے اکثر نام نہاد ہے جو غیر شرعی علاج کرتے ہیں، وہی بات جو میں نے آپ کو پہلے بتائی، نام نہاد جو کہ صرف غیر شرعی علاج کرتے ہیں، لوگوں کی دولت بٹورنے کے ساتھ ساتھ ان کا ایمان بھی برباد کرتے ہیں۔ قرآن مجید تمام جسمانی اور روحانی بیماریوں کے لیے شفا ہے، یہ علاج آسان بھی ہے اور سائنٹیفک بھی، یعنی کہ سائنٹیفکی طور پر سائنٹیفکلی سائنس کے اعتبار سے یہ جو ہے یہ فائدہ بھی دیتا ہے، یعنی کہ یہ سائنس کے اوپر بھی پورا اترتا ہے۔ حرز اعظم جادو، جنات، اسیب اور نظر بد کے لیے سلف کا آزمودہ اور مجرب قرآنی علاج ہے۔ اب سلف کون؟ سلف صالحین، جو ہمارے جو صحابی، تابع تابعین جو ہیں وہ ہمارے سلف ہیں، جو ہمارے ائمہ اکرام ہیں وہ سلف ہیں ہمارے۔ اچھا، اب اس کے بعد ہے یعنی کہ ان کا یہ آزمایا ہوا ہے، افادہ عام کے لیے ہم اسے اپنے قارئین کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں تاکہ وہ از خود اپنی قرآنی علاج کر سکیں، علاج کر سکیں۔ آئیے قرآنی علاج اپنائیں اور ان پیچیدہ بیماریوں سے چھٹکارا پائیں۔ اچھا، یہ ہے آپ کے سامنے حرز اعظم کے جو پہلے شروع میں لکھا ہوا ہے، وہ میں نے یہاں پہ تھوڑا دور ہو کے پڑھا ہے تو اس لیے کچھ لفظ مجھے نظر نہیں آ رہے تھے، تو میں اب اس کو جو ہے نا آگے مزید کلوز کر کے پڑھ دیتا ہوں۔ پہلے اس میں ہے جی سورۃ فاتحہ لکھی ہوئی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ ترجمہ اس کا دیکھیں جی، تمام تعریفیں رب کے لیے ہیں، الحمد للہ، للہ کے واسطے،
الحمد تمام تعریفیں جو حمد جو ہے تعریف جو ہے جو تمام تعریفیں جو ہے رب العالمین رب کے لیے ہیں. عالمین کا مطلب ہے جی جہانوں کا رب, دنیا کا رب, کائنات کا رب, یونیورس کا رب. ایک یونیورس نہیں, یونیورس کائناتوں کا رب اللہ تعالیٰ ہے. اور دیکھیں کتنی بڑی کائنات, ہماری سوچ ہمارے اندازے سے بھی بڑی کائنات ہے. اور اتنے خربوں 170 یا 160 خرب جو ہے نا بڑی سمندریں, جتنی یہ سمندر دنیا میں ہے اس سے بڑی سمندر سائنسٹسٹ نے ناسا نے ابھی جو ہے نا ایک ڈسکور کیا ہے, تو وہ ایک بہت بڑے بلیک ہول کے گرد جو ہے نا وہ چکر لگا رہی ہے. یعنی کہ کائنات میں پانی اب اور بھی جگہ موجود ہے. اب حالیہ یہ ڈسکوری, اگر آپ دیکھیں کائنات کو دیکھیں جیمز ویب ٹیلیسکوپ کے بعد یہ کائنات میں زیادہ کائنات کے راز ہمیں زیادہ معلوم ہو گئے. پہلے گلیلیو ایک سادہ جو ہے نا مائکروسکوپ سے دیکھا کرتا تھا. آج کے دور میں جدید جو مائکروسکوپ, جدید جو ہے جو ٹیلیسکوپ جو آ گئیں, تو اس سے کائنات کے راز اور بھی معلوم ہوئے اور یہ پتہ چلا کائنات کتنی بڑی ہے. اور اس بڑی کائنات کو بنانے والا رب العالمین بھی بہت بڑا ہے. تو تمام تعریفیں جی اس رب العالمین کے لیے ہیں جو جہانوں کا رب ہے, جو کائنات کا رب ہے, زمین و آسمان کا رب ہے, خالق اور مالک ہے شروع سے اور ہمیشہ رہے گا. الرحمن الرحیم, نہایت جو ہے نا بڑا مہربان, نہایت رحم والا ہے. اچھا مہربان ہے اللہ تعالیٰ. لوگ دنیا نافرمانیاں کرتی رہتی ہے, لوگ جو ہے نا یعنی کہ نافرمانیاں کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے حکم نہیں مانتے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے نا لیکن پھر بھی اللہ ان پہ رحم کر رہا ہے. اور لوگ شرک کرتے ہیں. ہندو دیکھیں کتنے ہیں, وہ اللہ کو چھوڑ کر مورتیوں سے جو مانگتے ہیں, اور لوگ اللہ کو بالکل بھلا دیتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی ان کو رزق دیتا ہے. ان کی باتیں, ان کی تمنائیں, ان کی آرزویں, ان کی دعائیں رب تعالیٰ سنتے ہیں. مالک یوم الدین, مالک یوم الدین, مالک ہے یوم الدین کا. یوم الدین کیا ہے؟ یعنی کہ قیامت کا دن, قیامت کے دن کا مالک ہے, بدلے کے دن کا مالک ہے. بدلے کا دن کیا؟ جب سب کو ان کی جزا اور سزا کا بدلہ مکمل دے دیا جائے گا. مختلف مذاہب میں بھی کوئی بھی قیامت کے دن کا انکار نہیں کرتا ہے. قیامت آئے گی. اب تو جدید سائنس نے بھی اس کو ثابت کر دیا ہے کہ جو قیامت آئے گی. کس طرح اللہ تعالیٰ جو مالیکیولز کی گریوٹی اٹریکشن ہے, انٹر مالیکیول کی فورس اس کو ختم کریں گے تو یہ کائنات جو ہے کہ دھماکے سے کس طرح اڑے گی. کس طرح یہ گریویٹیشنل فورس جو ہے نا یہ اپنی ابھی الٹ ہو جائے گی. کس طرح آسمان جو جیسے ایک دیکھیں بھائی چاند ہی صرف دور ہو جائے نا, تھوڑا سا دور ہو جائے تو پھر بھی دنیا میں تباہی آ جائے گی. بڑے بڑے جو پتھر ہیں جو چاند روک رہا ہے وہ زمین کی طرف آ جائیں گے, زمین پہ لگیں گے آ کے, تو دیکھو پتھر برسیں گے. اور پھر جو دور ہوگی تو سورج سے بھی دور ہو جائے تو اس کی گریوٹی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. جب گریوٹی ختم ہوگی تو کوئی چیز بھی زمین پہ نہیں رہ سکے گی, ہم زمین پہ چل نہیں سکیں گے. زمین پہ جو ہے نا کوئی چیز رکے گی نہیں, سب چیزیں اڑیں گی ہوا میں بھائی, روئی کے گالوں کی طرح پہاڑ اڑیں گے. آپ اس کو ذرا سائنس کو سمجھو. تو قیامت کے دن کا مالک کون ہے؟ کس رب نے اس کو کنٹرول کیا ہوا ہے؟ مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک نعبد, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. یعنی کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ سے ہی جو ہے نا یعنی کہ مدد مانگتے ہیں کہ اللہ مدد کر. اللہ سے مدد مانگنی چاہیے. اللہ ہی مدد کرنے والا ہے, کوئی کسی کے کام نہیں آتا. اللہ تعالیٰ کے حکم, دنیا ساری اکٹھی ہو جائے آپ کو نقصان پہنچانے پہ, لیکن جب رب چاہے تو نقصان آپ کو کوئی پہنچا نہیں سکتا. پوری دنیا بچانے پہ آ جائے نا, ڈاکٹرز آ جائیں, سائنس آ جائے, ٹیکنالوجی آ جائے, ویکسینز آ جائیں, ہر کچھ آ جائے, مشینری جدید آ جائے, آپ کو بٹھا کے بھائی خلا کی طرف بھیج دیا جائے, لیکن اجل کا فرشتہ آ جائے تو آپ کو وہ کوئی بھی بچا نہیں سکتا ہے, کیونکہ یہ قدرت کا قانون ہے. اچھا اس کے بعد ہے یعنی کہ وہی اسی کی اللہ کی عبادت کرتے ہیں, اسی سے مانگتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم. اب اہدی, ہمیں دکھا دے اللہ, ہمیں سیدھا رستہ دکھا دے. صراط رستے کہتے ہیں, صراط المستقیم, مستقیم رستہ, سیدھا رستہ. آپ دیکھیں میں سیدھا رستہ, ہر کوئی کہتا ہے ابھی سیدھے رستے پہ چلا اللہ میں. اللہ سیدھا رستہ, وہ کون سا سیدھا رستہ ہے بھائی؟ سیدھا رستہ جو قرآن اور حدیث کا رستہ,
جو اللہ کی طرف لے جائے وہ رستہ سیدھا رستہ ہے۔ انبیاء کا رستہ، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا رستہ، صحابیوں کا رستہ، تابعین کا رستہ، جو رستہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، دکھایا، بتلایا، وہی رستہ، وہی ہے صراط مستقیم، سیدھا رستہ۔ صراط الذین انعمت علیہم، صراط رستہ الذین، ان لوگوں کا انعمت جن پر تو نے انعام کیا۔ ہر کوئی کہتا ہے، دیکھیں یہاں پہ دنیا کا قانون ہے، کسی کو تھوڑا سا کچھ مل جائے تو دوسرا کہتا ہے میرے پاس ہونا چاہیے جی، میں بھی آگے نکل جاؤں، میں بھی آگے بڑھ جاؤں، میں بھی اپنے بیٹے کو وہی تکنیک سکھاؤں، وہی سافٹ ویئر انجینئر بنائیں، وہی ڈاکٹر بناؤں، کیونکہ فلاں کا بیٹے نے جو ہے ڈاکٹریٹ کی ڈگری لی اور بہت زیادہ ارننگ کی ہے، وہ جناب اب تو بہت زیادہ آگے نکل گیا، بہت ایڈوانس بن گیا ہے، اس کو فالو کرتے ہیں۔ اور یعنی کہ جن پر انعام ہو تو دنیا اس کو فالو کرتی ہے۔ اور یہاں پہ دیکھیں پہلے جو ہے نا دنیا میں جن کو جو طاقتور ہوتا ہے اس کو فالو کیا جاتا ہے، جو تھوڑا سا پاور میں ہوتا ہے اس کو فالو کیا جاتا ہے۔ یوں ہی نہیں، دیکھیں آپ ہندوؤں کو دیکھیں، جو چیز پاورفل نظر آتی ہے اس کے سامنے وہ جھک جاتے ہیں، سجدہ کرنے شروع سے، اور رب مانتے ہیں۔ آگ دیکھی پاورفل، رب مان لیا، سانپ، ناگ، ان کو رب دیکھ، انت ناگ، ناگوں کو پوجا کرنے والی عبادت کرنے، اس کو رب مان لیا۔ آگ کو رب، سورج دیکھا یہ ہے بھی بہت بڑا ہے، یہ اس سے دنیا کی جو ہے یہ چیزیں پکتی ہیں، دنیا کا نظام اگر یہ بند ہو جائے گا تو کائنات اتنی ٹھنڈی ہو۔ انہوں نے کہا یار یہ تو یہی رب ہے، پتہ نہیں چاند کو دیکھا تو یہی رب ہے۔ انہوں نے مختلف اپنے اللہ بنائے، مختلف، ایک کوئی اللہ کا ولی آیا، اللہ کا بندہ آیا، تو اس کو بعد میں جب وہ دنیا چھوڑ کے چلا گیا، آنے والی نسلوں نے اس کو جو ہے اس کے بت بنانا شروع کر دیے۔ جتنے بت ہیں یہ اللہ کے بندوں کے بنائے، بعد میں ان کی پوجا شروع کر دی۔ تو یہ میرے بھائی یہ صرف اور صرف یہ سارے گمراہی کے رستے ہیں۔ سیدھا رستہ وہ ان کا ہے جن پر اللہ نے انعام کیا، جو انبیاء کا رستہ، جو صحابہ کا رستہ، جو انبیاء نے رستہ بتایا۔ تو انبیاء نے کون سا رستہ بتایا ہے؟ ایک اللہ کا، توحید کا، ان کا رستہ نہیں، علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ ان کا رستہ نہیں جن پر اللہ کا غضب ہوا۔ اب کن پر؟ پہلی قومیں تباہ ہوئیں، کن کن کاموں کی وجہ سے تباہ ہوئیں؟ وہ ناپ تول میں فرق کرتے تھے، وہ جو ہے نا غیر فطری کاموں کی وجہ سے ان پر اللہ کا عذاب ہوا، اللہ نے ان پہ پتھر برسائے۔ اچھا دیکھیں اب یہ بھی سائنس ثابت کر رہی ہے کہ پتھر برس سکتے ہیں آج بھی چاند دور ہو جائے۔ خلا میں اللہ نے جو یہ اوزون گیس ہے اس کے علاوہ بھی اللہ نے ایسے سسٹم لگائے ہیں کہ کوئی بھی آج بھی پتھر آتے ہیں تو وہیں پہ ریزہ ہو جاتے ہیں، وہ آگے زمین تک اللہ تعالیٰ ان کو آنے ہی نہیں دیتا۔ ان پر اللہ نے غضب کیا جن پر ان پر آئے تھے تب وہ، وَلَضَّالِّينَ، اور جو گمراہ ہو گئے ان کا بھی رستہ نہیں۔ اس کے بعد دوسری چیز ہے درود ابراہیمی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اچھا اے اللہ، اللہم صلی علی، اے اللہ رحمت نازل فرما دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل محمد پر، وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جیسے تو نے رحمت نازل فرمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور آل ابراہیم پر، انک حمید مجید، یقیناً جو ہے نا، یقیناً تو قابل تعریف ہے اور بڑی شان والا ہے اللہ۔ اللہم بارک علی، اللہ اے اللہ بارک، برکت دے دے، بارک علی، برکت دے دے علی پر محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اے اللہ برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل محمد پر، جیسے تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور آل ابراہیم پر، یقیناً تو قابل تعریف اور بڑی شان والا ہے۔ اس کے بعد آگے آ جائیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ البقرہ۔ سورۃ البقرہ کی جو ہے نا ابتدائی آیات ہیں، تو اس میں ان کا آپ نے ویسے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا کہ ان کا کتنا فائدہ ہے، آپ مزید پڑھیں گے انشاءاللہ۔
الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ذالک الکتاب، یہ کتاب ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ دیکھیں بھائی، لمبی چوڑی تفسیر تو میں نہ جانتا ہوں نہ میں کر سکتا ہوں، لیکن ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں کہ یہ جو قرآن کریم ہے یہ اللہ کی طرف سے نازل کی گئی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ دنیا کی کوئی کتاب دیکھیں اس میں شک ہے، غلطی ہے، پہلے لکھا ہوتا ہے جناب یہ غلطی ہو سکتی ہے، انسان ہے اس سے غلطی کوتاہی ہو سکتی ہے، لیکن یہ قرآن ہے۔ اب دیکھیں پہلی کتابیں چینج ہو گئیں، بدل گئیں، اب بڑی کتابیں انہوں نے چینج کر لیں، ماننے والوں نے چینج کی، توریت ہو گئی، زبور ہو گئی، انجیل ہو گئی، انہوں نے بدل لیں۔ اس کے بعد اگر دیکھا جائے ہندوؤں کی کتابوں کو پڑھا جائے تو ان کے اندر جو ہے نا جتنی بھی جو ویدیں ہیں، رگ وید ہے، اتھر وید ہے، سام وید، یجر وید، ان ویدوں کو چینج کر دیا گیا وقت کے ساتھ، اور ان میں بھی اللہ کا ذکر ہے، قرآن حدیث کا ذکر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نا پشین گوئیاں ہیں ان کتب کے اندر بھی۔ اب توحید کا ذکر ملتا ہے ان بکس کے اندر بھی، تو لیکن چینج ہو گئیں، بدلی گئیں۔ انہوں نے جب خود سے کچھ ایڈ کیا تو شک ہو گیا ان میں، ان کے اندر شک ایڈ ہو گیا۔ اب دیکھیں جو سکھوں کی کتاب ہے انہوں نے خود لکھی، اس میں شک ہے۔ کوئی بھی دنیا کی کتاب ہے غلطی کا بے چانس ہے اور اس میں مسٹیک ہو سکتی ہے۔ دیکھیں سائنس ہے، سائنس کو آپ دیکھیں یہ کتاب کہتا ہے یہ پرفیکٹ ہے، نہیں، وہ بھی وقت کے ساتھ ایک سائنٹسٹ آ کے اس کو ریجیکٹ کر دیتا ہے، اس کی تھیری کو، اور نئی جب ڈسکوری ہوتی ہے تو وہ پہلی چیز ریجیکٹ ہو جاتی ہے۔ لیکن 1400 سال گزر گئے ہیں، جو سائنس نے ترقی کی ہے وہ اسی قرآن کی بدولت ہی کی ہے۔ اب دیکھیں آگے ہم پڑھتے ہیں، آگے ہم اس ترجمہ پڑھتے ہیں کہ اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے قرآن کریم میں۔ ھدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون۔ اچھا، اس کے الذین، وہ لوگ جو کہ یؤمنون، جو ایمان لائے، وہ لوگ جو ایمان لائے، جو ایمان قائم کیا کس پر؟ بالغیبی، غیب پر ایمان رکھا۔ غیب کیسے؟ ہم نے اپنے اللہ کو دیکھا تو نہیں ہے، اس کے بعد ہم نے محمد عربی کو بھی نہیں دیکھا، ہم نے صحابہ کو بھی نہیں دیکھا، ہم نے تابعین کو بھی نہیں دیکھا، ہم نے جنت نہیں دیکھی، ہم نے جو ہے وہ جہنم بھی نہیں دیکھی۔ یہ ساری چیزیں ہمارے پاس غائب ہیں، لیکن ہمارا یقین کتنا پختہ ہے۔ دیکھیں آپ نے امریکہ دیکھا ہے، کئی لوگوں نے نہیں دیکھا نا جا کے، لیکن یقین ہے کہ امریکہ ہے۔ اس کے بعد آپ نے جو ہے نا انڈیا بھی ہم نے تو نہیں دیکھا، لیکن پتہ ہے کہ ہمارے رائٹ سائڈ پہ انڈیا ہے۔ ہم نے کوئی بھی دیکھیں، ہم نے دوسرا جو ہے دبئی دیکھا ہے، نہیں دیکھا۔ ایسے ممالک ہیں، ایسی چیزیں ہیں ہم نے نہیں دیکھی ہیں۔ اور اس کے بعد ماؤنٹ ایوریسٹ دیکھا ہے، نہیں دیکھا۔ یقین ہے K2 ہے، یقین ہے۔ اسی طرح ہمیں اللہ پر بھی یقین ہے، لیکن وہ بالغیب ہم نے دیکھا نہیں ہے۔ یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ اب اللہ پر یقین رکھتے ہیں، وہ یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں۔ اب اس کے یہاں پہ نماز کی بات کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ کیا ہے بھلا؟ وہ نماز ہے۔ اول ما یحاسب بہ العبد الصلاۃ، سب سے پہلے بندے سے جو حساب لیا جائے گا وہ نماز کا حساب لیا جائے گا کہ نمازیں پڑھتا تھا کہ نہیں پڑھتا تھا۔ اب دیکھیں نا کہ کچھ بندے ہیں وہ ساری زندگی نمازیں پڑھتے رہتے ہیں، اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو پھر ساری زندگی آخر تک، مرنے تک وہ نمازیں پڑھتے رہتے ہیں، اللہ انہیں نمازیں نصیب کرتا ہے۔ کچھ ہوتے ہیں جنہوں نے بچپن میں نہیں پڑھی ہوتی، اس کے بعد جوانی میں شروع کر دیتے، پڑھ لیتے ہیں، اللہ ماشاءاللہ ہوتے ہیں وہ، پھر وہ پڑھتے جاتے ہیں۔ لیکن جو بے نماز ہوتے ہیں آپ ان کو دیکھیں گے، آپ نے دیکھے ہوں گے، وہ شروع سے ہی بے نماز ہوتے ہیں، بعد میں وہ بڑے ہو کے بھی بے نماز رہے۔ اب نماز ان کے دماغ کا حصہ ہی نہیں بنی، ان کی میموری کا حصہ ہی نہیں بنی نماز۔ اب ان کے دماغ کے سیلز میں وہ پکی ایک ہیبٹ ہی نہیں بنی، عادت ہی نہیں بنی، تو وہ کبھی بھی پھر وہ عادت پکی نہیں ہوگی اور ایسے بے نمازی رہ جائیں گے۔ اسی لیے گھروں کے گھر بے نمازی ہیں۔ اثر کوئی بات کرتی نہیں ہے، کتنی مرضی باتیں کر لو، پکی باتیں، ان کو جو مرضی سنانا، ابھی آتے ہیں جی ابھی پڑھیں گے، کل سے شروع کروں گا،
परसों से करूँगा, मुझे पता है, मैंने कई बंदों को देखा है, मैं कहता हूँ यार शुरू करो, और भाई अभी पढ़ते हैं, कल से पढ़ते हैं, लेकिन कल आते आते साल आ जाते हैं, यहाँ तक कि और कई बंदे वैसे ही चले गए, अजल आई और चले गए, उनकी कल ही ना आई लेकिन अजल आ गई। अजल ने न देखा सिकंदर न तारा, ये मुझे शेर अब भूल गया है, वैसे मैं कौन सा तैयारी करके आया हूँ, वैसे बैठ गया। अशार जो है ना, यानी कि अजल आ जाती है तो सब ने चले जाना है। लेकिन देखें एक बंदा वो कहता है मैं अब से पढ़ूंगा, परसों से पढ़ूंगा, बूढ़ा हो गया। मैं उसे कहता यार देखें बड़े नमाजी भी, तुम नमाजियों को भी देख लो यार, भाई करप्शन हो सकती है, गलती हो सकती है इंसानों से, लेकिन जब वो नमाजी हैं तो रब के सामने झुकते हैं, अल्लाह उनकी माफ़ करता है, अल्लाह सुन ले, माफ़ कर दे। जो हमारे हैं वो शायद साथ उसी तरह बंधे रहें, जो बेनमाजी उसके वैसे ही चलते जाएं, उसको ये तौफीक ही नहीं, अल्लाह ने छीन ली। इस पे बड़ी लंबी भी बातें हो सकती हैं, उलमा की आप सुनते रहते हैं, आप तफसीर सुनते रहते हैं, लेकिन मैं तो यहाँ पे बस थोड़ा सा बैठा हूँ आर्जी सा, मुझे तो कोई और मकसद है, मैंने घंटे की वीडियो बनानी है, तो बस मैं घंटे के चक्कर में हूँ कि चलें, वो कोई बात नहीं। उसके बाद है जी आगे हैं वल्लज़ीना युमिनून बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिका वबिल आखिरति हुम युक़िनून। वल्लज़ीना वो जो कि युमिनून ईमान लाए, बिमा उन्ज़िला जो नाज़िल किया इनकी तरफ, वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक उनसे पहले नाज़िल किया, वबिल आखिरति आखिरत पर यकीन, आखिरत हुम युक़िनून आखिरत पर भी वो यकीन रखते हैं। उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम, उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़लिहून। उलाइका वही लोग हैं, अला पर हुदन 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 हदायत, हुदम हदायत पर है, मिर रब्बि और रब की तरफ से अल्लाह ने उनको हदायत दी है। उलाइका हुमुल मुफ़लिहून वही लोग हैं फला पाने वाले, कामयाब लोग हैं। अब उसके बाद सूरतुल बकरा की आयत दूसरी आयत है व इलाहुकुम इलाहुम वाहिद, तुम्हारा सच्चा रब एक या माबूद एक है, ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम, ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम, ला नहीं है इलाहा कोई माबूद इल्ला मगर हुवर रहमानुर रहीम, कोई जनाब देवता देवियाँ ये सारे जो बनाए हुए हैं शजर हजर पत्थर ये कोई कुछ नहीं है, सिर्फ़ एक अल्लाह ही रहमान है, वही दुआओं को सुनने वाला है। इन्ना फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़, इन्ना फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़। अब बेशक जो है ना, फ़ी में ख़ल्क़िस समावात आसमानों की पैदाइश में, बेशक जो पैदा किया अल्लाह ने, खलक किया बनाया आसमानों में, वल अर्ज़ और ज़मीन को बनाया। देखिए ज़मीन कितनी बड़ी है। अब ये कहते हैं जो खुद ब खुद जो बन गई, खुद ब खुद बन गई, ये कायनात खुद बनी है जी, धमाका हुआ। बिग बैंग थ्योरी को अगर देखें तो बिग बैंग थ्योरी को मानने वाले को अगर बात की जाए ना, तो वहाँ पे देखा जाए एक बिग बैंग थ्योरी वाला बंदा था, तो वो कहता है जी उसका ना वो कोई फौत हो गया बाप, तो उसने कहा भी वो खुद ही फौत हो गया जी, वो खुद ही जनाब वो खुद ही वो उसका सिस्टम सारा जो है वह, यानी कि खुद ही अब किस चीज़ का भी गम करना है, अब क्या गम है, वो तो ये खुद ही सिस्टम चलता है, खुद ही आया खुद ही गया, खुद ही अब दोबारा आगे चलता जाएगा खुद ही। ये इसमें तो वो भाई इसको अल्लाह चला रहे हैं, अल्लाह कायनात को, कितनी बड़ी कायनात अल्लाह ने बनाई, एक चीज़ नहीं बन सकती खुद। कोई मोबाइल देख लें आपकी पॉकेट्स में है, जिस मोबाइल पे आप बैठे हुए हैं, बैठ के लाइव बैठे हैं, चैट कर रहे हैं, लाइव वीडियोस बना रहे हैं, वो मोबाइल भी खुद नहीं बना है। सिगरेट आपने पी रहे हैं जनाब, वाह वो खुद नहीं बनी है, वो भी कंपनी ने बनाई, मोबाइल कंपनी ने बनाया, चेयर्स कंपनी ने बनाई है, हर चीज़ कंपनी ने बनाई है। तो ये इतनी बड़ी कायनात क्या खुद बन गई है? इसका बनाने वाला अल्लाह ताला है, इसको अल्लाह ने बनाया है। और भाई साइंस तो मुल्हिद लोगों, साइंस तो चीख चीख के पुकार के तुम्हें एक रहमान की तरफ बुला रही है, अल्लाह की तरफ बुला रही है, तुम्हें दावत दे रही है। तुम खुद ही बहुत दूर हो, तुम खुद ही करीब नहीं आ रहे, साइंस तो तुम्हें पुकार रही है, पुकार रही है, तुम खुद दूर खुद भागते हो।
اچھا اس کے بعد ہے یعنی کہ سائنس بھی کہہ رہی کہ اللہ ایک ہے، رحمان ایک ہے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. اس کا ترجمہ میں نہیں کر سکا کیونکہ ٹائم میرا آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے، تو ابھی کافی ساری پڑھی ہوئی ہے، یہ میں نے مکمل کرنی ہے. ترجمے میں لگ گیا یہ تو لمبا ہوتا جائے گا اور یہ ویڈیو جو ہے نا کافی لمبی ہو جائے گی، اس لیے میں ترجمہ نہیں کرتا، ایسے ہی ترجمہ پڑھ دیتا ہوں. اللہ لا سورۃ البقرہ کے اب آگے دیکھیں آیت میں جہاں آیت الکرسی آتی ہے. آیت الکرسی کی تو فضیلت آپ کو پتہ ہے، سب کو آپ جانتے ہیں آیت الکرسی کتنی فضیلت ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اکراہ فی الدین یعنی دین میں جبر نہیں. پڑھ نماز نہیں تو آئیو گولی، کر پردہ نہیں تو آئیو گولی، پڑھ کلمہ نہیں تو آئیو تلوار جا گولی. لا اکراہ فی الدین گل ہی مک گئی تھے. لا اکراہ فی الدین دین میں جبر نہیں. قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا واللہ سمیع علیم. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجوہم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. للہ ما فی السماوات وما فی الارض للہ ما فی السماوات وما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون
كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا إليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الكافرين شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الذين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. سورۃ آل عمران کی آیات ہیں. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. سورۃ الاعراف کی آیات ہیں. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى على العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمین. جہانوں کا رب، کائناتوں کا یونیورس. اب کائناتیں یونیورس اور بھی اللہ نے سائنس کو اتنی جو ہے نا سائنسدانوں کو عقل دی. ایسٹرونومسٹس اب بہت سی کائناتیں اور انہوں نے ڈھونڈ لیں. گلیکسیز، ان کے بعد گلیکسیز کے بعد پھر جو ہے نا کائنات یونیورس. ادعوا ربکم تضرعا وخفیۃ انہ لا يحب المعتدین ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا ان
ان رحمت اللہ قریب من المحسنین قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایاما تدعوا فلہ الاسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ سورۃ المؤمنون۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون کیا تم نے سمجھا تھا کہ ہم نے تمہیں بے فائدہ پیدا کیا ہے اور یہ کہ بلا شبہ تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے۔ دیکھیں یہ کہتے ہیں نا بھئی کیا مر کے ختم ہو جانا ہے، کچھ نہیں، اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ نے کوئی چیز بھی جو ہے نا وہ بے فائدہ فضول پیدا نہیں کی، تو انسان تو پھر ایک اس کی بیسٹ کریشن آف دا یونیورس ہے، اللہ کی بہترین تخلیق ہے۔ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لا الہ الا هو رب العرش الکریم ومن يدعو مع اللہ الہا آخر لا برہان له به فإنما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون۔ وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذکرا ان الہکم لواحد رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشرق انا زینا السماء الدنیا بزینۃ القواقب وحفظا من كل شیطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ
قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. اللہ کی کائنات، اللہ کی یونیورس سے ہم نکل ہی نہیں سکتے. ہم زمین سے تو آگے ابھی نہیں جا سکے. اللہ کا چیلنج ہے کہ اس کائنات سے نکل کر دکھاؤ. ایک گلیکسی سے دوسری گلیکسی تک جانے کے لیے بھی بھلا اربوں نوری سال لگتے ہیں. تو بندہ وہاں پر جائے گا تو وہ گلیکسی وہاں نہیں ہوگی، وہ اور ایکسٹینڈ ہو چکی ہوگی اور وہ سیارے ستارے دور چلے جائیں گے. پھر کائنات تو ایک بہت بڑی کائنات ہے، اور کائناتیں سلطنتیں کائناتیں اللہ کی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنتَصِرَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. سورۃ الحشر. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ. هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فأنما به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن
فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حراسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعددا يحسب أن ماله أخلدا. کیا یہ جو مال جمع کرتے ہیں سوچتے ہیں کہ ہمیشہ رہ جائیں گے؟ کیا انہوں نے گمان کیا ہے؟ یحسب ان مالہ اخلدا، مال کو گن رکھتے ہیں، سمجھتا ہے کہ وہ مال اسے ہمیشہ زندہ رکھے گا. ایسا نہیں. دنیا کے بڑے بڑے مالدار دنیا کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، جو کہ دنیا کے ریچسٹ جو ہے نا مین آف دا ورلڈ، دنیا کے امیر ترین لوگ بھی دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے. قارون جیسے بہت خزانوں کے مالک، دنیا پر بادشاہتیں کرنے والے، سب سے امیر، اور وہ جو اپنے آپ کو رب کہلاتے تھے، وہ بھی سارے دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے. سب نے چلے جانا ہے کیونکہ یہ امتحان ہے. کمرہ امتحان میں سبھی بیٹھے نہیں رہتے، انہوں نے جانا ہوتا ہے. they have to leave. کَلَّا لَا يُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے اے نبی، کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ احد ہے. احد حضرت بلال نے احد کہا، مار کھائی، احد نہیں چھوڑا. اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. دیکھیں سب سے جو بہت سے عقائد کا، ویسے قرآن کریم کی چھوٹی آیت ہے لیکن سورۃ الاخلاص سب سے بڑی آیت ہے. یہ سب سے چھوٹی ہے لیکن عقیدہ اس میں بہت بیان ہوا ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد، یہاں عقیدہ جو عیسائی نصرانی اللہ کا بیٹا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں، ان کے عقیدے کی نفی ہے کہ اللہ
اللہ ایک ہے، اس کا کوئی اولاد نہیں، کوئی بیٹا نہیں، اس نے کسی کو نہیں جنا اور نہ وہ خود جنا گیا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور کوئی ایک بھی اس کا ہمسر نہیں، اس جیسا نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب یہ آیات جو ہے نا قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب الفلق، اللہ تعالیٰ نے یہ انعام دیا تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو ہوا تھا تو اللہ نے یہ آیت نازل کی تھیں، یہ 2 صورتیں نازل ہوئیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ہی ان آیات کا، ان صورتوں کی تلاوت کرتے تھے اور اپنے اوپر دم کیا کرتے تھے۔ اور جو انسان اپنے آپ پر ان کا دم کرتا ہے، جادو ٹونا اور دوسری چیزیں، اس پہ کچھ ہو ہی نہیں سکتا انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق، قل کہہ دیں اعوذ برب الفلق، اے نبی کہہ دیجئے میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، یعنی کہ جو فلک کا رب ہے، صبح کا رب ہے، جو آسمانوں کا رب ہے، جو صبح لانے والا ہے، اس رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ من شر ما خلق، اس ہر شر سے، شرر سے نکلا ہے، شرر چنگاڑی کو کہتے ہیں جو جلا دیتی ہے، چاہے وہ چنگاڑی جادو والی ہو، چاہے وہ نظر بد والی ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اس سے کوئی نقصان، حادثہ کوئی بھی ہو، اس جو نقصان پہنچانے والی چیز، اس سے پناہ مانگیں۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، وَمِن شر، اور شر سے، وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور اندھیرے سے جب وہ چھا جائے۔ جتنی بھی چوریاں، وارداتیں، ڈکیٹیاں، جو بھی کچھ ہونا ہوتا ہے اندھیرے میں ہونا ہوتا ہے، اور اسی لیے اندھیرے سے پناہ مانگی۔ اللہ نے پناہ مانگنے کا کہا، اندھیرا ہوتا ہے، لوگ یہ جو بڑے بڑے جو گینگ وارداتیں کرنے والے ہوتے ہیں وہ اندھیرے کا انتظار کرتے ہیں۔ کوئی بھی دیکھیں آپ، کسی نے کچھ بھی کرنا ہو، جس کی نیت خراب ہے وہ اندھیرے کا انتظار کرتا ہے، اور اسی لیے اندھیرے سے پناہ مانگنی چاہیے۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور پھونکے مارنے والیوں کے شر سے، یعنی کہ جو جادو ٹونا کرنے والی تھیں، جو پھونکے مارتی تھیں، پھونکے مطلب کہ جادو ٹونا کرنا، یہ جادوگرنیاں یورپ کی بھی بڑی مشہور تھیں ماضی میں، اور اسلام سے پہلے بھی جادو ٹونا بہت تھا۔ آج بھی دنیا میں کئی ممالک ایسے ہیں، کئی بستیاں ایسی ہیں جو جادو کی وجہ سے مشہور ہیں، اور یورپ کے اندر بھی خود چرچ کی دنیا نے ان کو سزائے موت دی تھی، اور یہ تاریخ میں بھی ملتی ہیں باتیں۔ اور اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تھا تو ایک یہودی نے کیا تھا، لیکن ایک عورت نے جو ہے نا وہ سارا پلان کیا، اور وہ اس نے کنویں میں جو پھینکا تھا۔ تفسیر کی بکس میں، کتابوں میں یہ مل جاتا ہے۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثِ، اس سے ان سے پناہ، جو یہ پڑھ کے دم کرتا ہے، تو کوئی بڑے سے بڑا جادوگر بھی آ جائے تو وہ بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، وَمِن شر، اور شر سے، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ، اور حاسدوں کے شر سے، اذا حسد، جب وہ حسد کریں، یعنی کہ حسد کرنے والوں کے شر سے جب وہ حسد کریں۔ حسد کرنے والے کیا کرتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ حسد اس طرح نیکیوں کو کھا جاتا ہے جیسے خشک لکڑی آگ کو کھا جاتی ہے۔ خشک لکڑی آگ کو فوراً کھا جاتی ہے اور کچھ بھی نہیں بچتا، اور اسی لیے جو نیکیاں ہوتی ہیں جمع کی ہوتی، بڑی بڑی لکڑیاں جمع کی، آگ لگی اور راکھ کر گئی، دھوئیں میں اڑ گئیں۔ اسی طرح حسد کرنے والا، یہ حسد ہے کیا؟ آپ سنتے رہتے علماء سے، آپ پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، یہ حسد ہو، اس کے پاس کیوں ہے، یہ میرے پاس کیوں نہیں، میں کیوں نہ اسے لوٹ لوں، یہ حسد ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس مالک الناس، قل کہہ دیجئے میں انسانوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں جو انسانوں کا بادشاہ ہے، مالک الناس، انسانوں کا بادشاہ، الہ الناس، لوگوں کا بادشاہ، ومن شر الوسواس الخناس،
اور وسوسہ ڈالنے والے، یعنی کہ اللہ کے ذکر کو سن کر جو پیچھے ہٹ جانے والے شر سے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ اب کچھ آیات ہیں تمام موذی اشیاء سے حفاظت کی مسنون دعائیں۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ 3 بار صبح شام 3 بار جو یہ پڑھتا ہے، کوئی بھی نقصان پہنچانے والی چیز ہے، کوئی ایسی شے جو ضر پہنچاتی ہے، جو نقصان پہنچاتی ہے، اس کا کچھ نہیں کر سکتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اکثر دعا پڑھتے تھے، جو 3 دفعہ پڑھ کے اپنے آپ پہ دم کرتا ہے تو اس کو جناب کوئی بھی سانپ ہے، موذی جانور ہے، اس سے بچ جائے گا۔ اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر ما خلق۔ اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر ما خلق۔ میں اعوذ بکلمات اللہ، میں اللہ کے مکمل کلمات کی پناہ میں آتا ہوں اس کی مخلوق کے شر سے، جو اللہ نے مخلوق بنائی اس کی جو شر پہنچاتی ہے، نقصان پہنچاتی ہے، اس سے میں پناہ میں آتا ہوں۔ بچوں کو اللہ کی پناہ میں دینے کی دعا۔ اعوذکما بکلمات اللہ التامۃ ومن کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامہ۔ میں تم دونوں کو اللہ تعالیٰ کے مکمل کلمات کی پناہ میں دیتا ہوں، ہر شیطان اور زہریلے جانور سے اور ہر لگ جانے والی نظر سے۔ یعنی کہ جو بری نظر کی جو دعا ہے وہ یہ ہے، جو کہ اس میں نے ابھی آپ کو اس کا ترجمہ اور جو پڑھ کے بتائی ہے، تو یہ تھی حفظ اعظم اور حفظ اعظم کی دعائیں۔ انسان ہونے کے ناطے سے مجھ سے غلطی ہوگی، غلطیاں کوتاہیاں کیونکہ انسان سے ہوتی ہیں، سبھی انسان غلطی کے پتلے ہیں، انسانوں سے ہو جاتی ہیں۔ ایک ہی ہستی ہے جس سے غلطی نہیں ہوتی، وہ ہے حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے غلطی نہیں ہوتی۔ تو یہی دعائیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے جو ہے بتائیں حفظ اعظم کی۔ آپ سب اس کو پڑھا کریں صبح شام، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ڈھیروں برکتیں عطا کرے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔